الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیہ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سید کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت گرامی قدر سامعین، آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی روحانی پروگرام جو صبح 10 بجے سے جاری و ساری ہے، دعا ہے خلاق عالم ہر آنے والے غلام کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ نے فلیکسز کے ذریعے اس پروگرام کا عنوان سماعت کیا ہوگا، محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، اس کی حوالہ سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے اور سٹیج کے اوپر بڑی بڑی روحانی علمی شخصیات موجود ہیں۔ میرے کرم فرما اور میرے محسن میری طریقت رہبر شریعت باوردہ وش ولایت استاد العلماء حضرت اقدس حافظ محمد اقبال خان چشتی صاحب قادری صاحب اطال اللہ عمرہ، آپ کو جب آپ کے پروگرام کا پتہ چلا تو آپ فرمانے لگے کہ میں بھی اس پروگرام میں شرکت فرماؤں گا۔ آپ کے اس پروگرام کے لیے آپ میاں والی سے آگے عیسیٰ خان سے تشریف لائے ہیں، تو یقیناً محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میرے برادری اکبر حضرت علامہ مولانا محمد زمان مدنی صاحب، آپ کا حکم ہوا تو بندہ نچیز آپ کے جنتی چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ دعا فرمائیے خلاق عالم بندہ نچیز کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت ہی اہم موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر بہت سی باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں، تو پوری توجہ میری طرف رکھیے گا اور سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیے گا۔ آنکھیں میری طرف رکھیے، دل مدینے والے کی طرف رکھیے گا، پھر دیکھنا رحمت کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ محبت سے کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، آپ کی سبحان اللہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ میں کریم رسول جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان علی شان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں،
الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے محبوب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دلوں کے مطلوب جان کائنات رحمت دو عالم تاجدار ختم نبوت سیدی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، مصطفیٰ کریم کی رسالت کے بعد جس ہستی کو بھی نسبت دربار رسالت سے ہو جائے، سنی ہار اس ہستی کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ حضور کے صحابہ ہوں تو پھر بھی سبحان اللہ، وہ تاجدار مدینہ کی اہل بیت ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ تاجدار مدینہ کی ازواج ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ کریم آقا کے والدین ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے ابو بکر ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے عمر ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے عثمان ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ شاہ علی مشکل کشا ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ حضرت امیر معاویہ ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ حضرت ابو سفیان ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا ہو پھر بھی سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ ہو پھر بھی سبحان اللہ، آقا کے غلام تاجداری اجمیری ہو پھر بھی سبحان اللہ، خواجہ اجمیری ہو پھر بھی سبحان اللہ، اور آقا کا ہر امتی عاشق رسول سنی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جس کو بھی نسبت سرکار سے ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرا کریم رسول جانے کائنات کسی سبزی کو پسند کر لے تو یہ تو ادب سے اسے بھی کدو شریف کہہ دیتے ہیں، اگر آقا کسی سویٹ کو پسند کریں تو ادب سے اسے حلوہ شریف کہہ دیتے ہیں۔ جس مٹی پہ کریم رسول کے قدم لگے یہ تو اس مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں۔ سرکار کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں، بھئی صحابہ بڑی شان والے ہیں، کیوں؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت بڑی شان والے، کیوں؟ حضور کے اہل بیت ہیں۔ ہم پرائیویٹ طور پہ پیار نہیں کرتے، ہم نے جسے بھی مانا محمد الرسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے، اور یہ عقیدہ امام احمد رضا فاطمی بریلوی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم رسول اللہ۔ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کہ رسول کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کہ رسول کے اہل بیت ہیں۔ اس چیز کو تاجدار مدینہ کی وجہ سے مانیں گے تو پھر محبت برابر ہوگی، محبت کا مرکز حضور ہوگا تو پھر محبت میں فرق نہیں ہوگا۔ جتنی محبت علی سے ہوگی اتنی صدیق اکبر سے بھی ہوگی۔ اور دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، جبے پہنے ہوئے، دستاریں باندھتے ہیں، ممبروں کی آپ کے بولتے ہیں، وہ اہل بیت کا ذکر کریں گے، صحابہ کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے جو صحابہ کا کریں گے، اہل بیت کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے جو اہل بیت کا کریں گے، نبی کی ازواج کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہیں جو نبی کی ازواج کا تو کریں گے، نبی کے والدین کا نہیں کریں گے۔ اور مبارک ہو تمہیں سنی، تیرے سینے میں نبی کی آل کی بھی محبت ہے، نبی کی اصحاب کی بھی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، آپ کا ذوق بتاتا ہے، آپ کچھ سنیں گے میرے سے، کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کا ذوق بتا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے ذوق والے عاشق کہیں کہیں ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں ہمیں بھی سنانے کا لطف آتا ہے، عاشقوں کو سننے کا لطف آتا ہے۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کے بھی
برام ہے اہل بیت کے بھی. سنی سے نہ تو رب کی گستاخی برداشت ہے، نہ رب کی حبیب کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کے صحابہ کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کی اہل بیت کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کی ازواج کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کے والدین کی گستاخی برداشت ہے. سنی اسے ہی اپنے سر پہ چوبر بنا کے رکھتے ہیں جو مصطفیٰ کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہوتا. رحمت کے در سامعین توجہ فرمائیے. میرے کریم رسول جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اگر ہے تمہارا دھیان تو سنو پھر یہ بیان. میرے آقا کا ہے فرمان، فرمائے وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. آپ مکان بناتے ہیں بنیادیں نکالتے ہیں نا، کیا کہتے ہو اپنی زبانوں میں؟ بنیاد. ارے اچھا میں ویسے تو میرا گھر منڈی بہاؤالدین میں ہے تو رہتا میں لاہور ہوں، لاہور والے اسے نیاں کہتے ہیں تو ہم منڈی بہاؤالدین والے بھی اسے ایرا ہی کہتے ہیں. دیکھو اتفاق، دیکھو اتنا سفر کر کے ہوں، پہلا جملہ تم سے پوچھا ہے وہی مل گیا ہے. تم کیا کہتے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایرے. ایرے نکالتے ہو بھائی، نکالتے ہو. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، رہنا اوپر ہے، مکان اوپر ہے، چھت اوپر ہے، رہائش اوپر ہے، ایرے تھلے کیوں؟ سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی؟ اوپر دیواریں 9 انچ کی، ایرے تھلے 1.5 انچ. دیوار اتنی چوڑی، ایرے اتنے چوڑے کیوں؟ پھر ایرے صرف اینٹوں کے نہیں رکھتے، آج کل تو نیچے بجر ڈالتے ہیں، اوپر پھر درمٹ سے کٹائی بھی کرتے ہیں. انہوں درمٹ ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں درمٹ کا دوسرا لفظ بھی مل گیا ہے. عاشقاں دے تے دل ہی ملے ہوئے ہوندے نے نا. کیا کہتے ہیں؟ درمٹ. میں نے کبھی پتھر ڈال کے درمٹ سے کوٹتے کیوں ہو؟ اور بابا جی بتاؤ نا ذرا، اس پتھر نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے کہ درمٹ سے کوٹ کوٹ کے ہاتھوں کو چھالنے بھی کیوں کوٹ رہے ہو اتنا؟ توجہ کرنا ذرا، میری بات تیرے دل تک پہنچے نا تو پھر اٹھ کے بھی نعرہ لگا سکتا ہے. توجہ کر ذرا، کیوں کوٹتی ہو؟ آپ کہیں گے علامہ صاحب اس لیے جس مکان کے ایرے پختہ ہوں، جس کی بنیادیں پختہ ہوں، بڑے بڑے طوفان بھی آ جائیں وہ مکان ڈولتا نہیں، وہ مکان ہلتا نہیں. آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، وہ مکان ڈولتا. بولو تو صحیح، وہ مکان ڈولتا. وہ مکان نہیں ڈولتا. کیوں؟ اس کی بنیادیں پختہ ہیں، اس کی ایرے پختہ ہیں. کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں، کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں. تو سوچ، میرے کریم آقا کا فرمان ہے جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے تو فرمایا اسلام کی بھی بنیاد ہے. کریم رسول قربان جائیں، یہ لوگ دیوانے آئے بیٹھے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کی بنیاد کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 2 محبتیں ہیں. پورے اسلام کی بنیاد 2 محبتوں پہ ہے، 2 محبتوں پہ. کون سی؟ فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی. اسلام کی بنیاد 2 محبتوں پہ ہے. ایک محبت میرے صحابہ، ایک محبت میری اہل بیت کی ہے. فرمایا جس کے سینے میں دونوں کی محبت پختہ ہو جائے اس کے ایمان کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. چار یار تے بڑے گاج واج کے نے ہاتھ چوک کیا کو نعرہ خلافت، نعرہ خلافت. ایتھے لیول رکھو گے تو پھر میں سنو گے. ایسا آواز میں سنا نہیں سکتا، تسی سن نہیں سکتے. میں وہ روایت پڑھوں گا کہ صحابہ کا ذکر آئے تو آواز بلند کرنا صحابہ کی سنت ہے. تو میں کہتا ہوں روایت بھی سنتے جاؤ، سنت صحابہ پہ بھی عمل کرتے جاؤ نا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. 2 محبت اسلام کی بنیاد کتنی؟ اچھا ایک چھت ہے، مکان ہے، اس کی دیواریں کوئی نہیں، صرف 2 پلر ہیں، 2 تھمیاں ہیں.
سمجھیو کہ نہیں سمجھے؟ دیوار کوئی نہیں، صرف دو تھمیاں تے چھت کھڑی ہے. کوئی بندہ آگے کہہ دے کہ ایک تھمی کٹ دیو چھت کھڑی رہ گئی تو جیڑا کٹن آئے گا وہ آپ بچ کے ہی جائے گا. توجہ کی ہے آپ لوگوں نے؟ دو پلروں پہ چھت کھڑی ہے، دیوار کوئی نہیں. کوئی بندہ آگے کہے کہ ایک نکال دو چھت رہے گی، آپ کہیں گے نہیں گر جائے گی. وہ کہے چلو یہ پلر نہیں نکالتے یہ نکال دو، آپ کہیں گے جون سا بھی نکالیں گے نا چھت نہیں رہے گی. جیڑا بھی کٹو گے چھت نہیں رہ گی. چلو جی ٹھیک ہے کٹتے نہیں، اس کو نکالتے نہیں ہے. ایک پلر ریت کا بنا دو، ایک بجری کا بنا دو. بات بھی آدم کامیاب نہیں، سمجھدار تو تسی آپ ہی ہو. بات بھی کامیاب اور مڑ کامیاب تو نہیں نا. آپ کہیں گے جتنا وہ پختہ ہو اتنا ہی وہ پختہ ہو تو چھت قائم رہے گی. آپ کہیں گے علامہ صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں تیرے دل میں کتنی کوٹ کوٹ کے محبت مولا علی کی ہو اتنی ہی ساتھ صدیق اکبر کی ہوگی تو پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ. جتنی کوٹ کوٹ کے محبت اہل بیت کی ہوگی اتنی ساتھ صحابہ کی بھی ہوگی تو پھر تیرا ایمان کبھی نہیں ڈولے گا. بڑی بڑی آندیاں آئیں گی، کبھی ایران کی طرف سے آئیں گی، بولو تو صحیح، کبھی کہیں سے آئیں گی، بڑی بڑی آندیاں طوفان آئیں گی، لیکن دل میں اگر کوٹ کوٹ کے محبت ابو بکر کی بھری ہوئی ہوگی تو ایمان کبھی نہیں ڈولے گا. یہ اور کہیں محبت تمہیں نہیں ملے گی. کٹھی محبت ملے گی تو سنی کے سینے میں ولیوں کا غلام ہوگا اور سنی ہوگا. جس کے سینے میں نبی کی صحابہ کی محبت ہے اہل بیت کی محبت. عقیدہ سنتے جاؤ، میں آگے بڑھ کے فضائل پڑھوں گا، پہلے عقیدہ سنیے. یہ میرے ہاتھ میں المستدرک الصحیحین امام حاکم نے شفوری کی کتاب ہے، بخاری اور مسلم کی شرطوں پہ لکھی گئی. اور امام حاکم فرماتے جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. توجہ کرو حدیث کیا ہے، پوری توجہ کرنا ذرا. کچھ لوگ انتظار میں ہوں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کب کان پہ ہاتھ رکھیں گے اور شروع ہو جائیں گے تو میں رکھنے کو نہیں ہے. شعر و شاعری میں آندی نہیں ہے گی کہ میں تو قرآن و حدیث کی بولی بولتا جاتا. آپ بدر رکھو ذرا سبحان اللہ. میرے کریم آقا کا فرمان ہے فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. ایک بندہ یہاں سے مکے گیا، اللہ صاحب کو لے جائے، جدے اترا ہے، حرم میں چلا گیا، حرم سے آکے مکہ شریف میں چلا گیا، مکہ شریف بیت اللہ کے سامنے آ گیا. توجہ کریے، سامنے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، اس طرف حجر اسود ہے. کتنی مبارک جگہ ہے. توجہ کری ذرا توجہ. بندہ وہاں چلا گیا، پہنچ گیا، ایک دن وہاں رہا، 2 دن، ہفتہ، مہینہ. وہاں آپ کو پتہ ہے 5 منٹ کو نہیں رہنے دیتا. حضور کہتے ہیں اگر ایسا بندہ ہو جو چلا جائے پھر وہاں جا کے مصلی بچھا لے، کیا سو جائے، فصلی وصام، روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے. اچھا توجہ کرو، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 1 سال، 2 سال. حضور کہتے ہیں ثم لقی اللہ، جب جائے وہاں رہے، وہاں رہے، وہاں رہے، حتیٰ کہ اس کی موت آ جائے تو وہاں ہی. اچھا رزلٹ کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں داخل النار، سیدھا جہنم میں جائے.
اے گل سمجھنے والی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب خود ہی روایتیں پڑھتے ہو کہ کعبہ تو وہ ہے جس کو پہلی نظر دیکھے تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو یہ کیسا بندہ جو ساری زندگی کعبہ دیکھتا رہا تو پھر بھی جہنم میں گیا؟ آپ کہتے ہو ایک نظر دیکھے تو بخشا جاتا ہے، میں نے کہا یہی تو فرق میں بتانا چاہتا ہوں، اور کعبے میں بھی بخشا وہی جاتا ہے جو یہاں بیٹھا بخشا گیا ہے۔ یہاں جو بخشا جائے گا وہی وہاں بخشا جائے گا۔ سنو اس روایت کو یہاں روکو، ابھی میں وجہ بتاؤں گا کہ جہنم میں کیوں گیا ہے۔ دوسری روایت سن، میرے کریم آقا کا فرمان ہے اگر میرا امتی کعبے نہیں آیا کوئی بات نہیں، مدینے نہیں آیا کوئی بات نہیں، اس نے پاکستان قائد اعظم انٹرچینج نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، علامہ اقبال ایئرپورٹ نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، اس نے ملتان ایئرپورٹ نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، وہ اوپر سے اڑتا اڑتا جہاز بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے، 5 وقت کا پکا نمازی بھی نہیں ہے، لیکن عقیدے کا پختہ ہے، عقیدے کا سچا ہے، عقیدے کا سچا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے بستر پہ ہے، اس کی بھی روح نکل گئی، اس کی بھی روح نکل گئی، وہ کعبے میں ہے، اس کی بھی نکل گئی، وہ داخل النار، اس کی نکلی تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ایک بندہ ویگ صدر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر بیٹھا ہے، اپنے بستر جو دی روح نکلی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں روح نکل دی گئی تو سیدھے ہی جنت میں چلا گیا۔ اب یہ فرق بتاؤں کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں من حبا صحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ پیار کرے، آل بیت کے ساتھ پیار کرے، ازواج کے ساتھ پیار کرے، پیار کرنے والی بیٹھے ہوئے نا، کوئی انہاں دا بغض لے کے تے نہیں بیٹھا، آل بیت نال پیار کرے، صحابہ نال کرے، ازواج نال کرے، شرط ایک کہ یہ ولم یطعن کسی تے تان نہ کرے، اعتراض کسی دے بارے برا نہ بولے، کسی دے بارے بک بک نہ کرے، بکواس نہ کرے، گندی زبان نہ کھولے، میرے صحابہ دا نام آوے ادب نال سر جھکا لے، اہل بیت دا نام آوے ادب نال سر جھکا لے، میری ازواج دا نام آوے ادب نال سر جھکا لے، تے سونیا کتنی دیر محبت کرے، 1 مہینہ محبت کرے، 1 ہفتہ محبت کرے، 1 سال محبت کرے، سنی ذرا میرے آقا فرماتے ہیں خارج من الدنیا علی محبتہم، وہ یہ دے بدن وچوں روح تے نکل جاوے پر ابو بکر دا پیار نہ نکلے، روح تو نکل جائے، اہل بیت کا پیار نہ نکلے، روح نکل جائے، صحابہ کا پیار نہ نکلے، روح نکل جائے، اہل بیت کا پیار نہ نکلے، جو ساری زندگی یوں گزارے گا صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں، آقا فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اور رب قیامت کے دن جنت کو دے گئی، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ صحابہ نال پیار کرے، اہل بیت نال کرے، ازواج نہ کرے، کسی سے اعتراض نہ کرے، فرمایا رب جنت بھی دے گا، جنت میں مصطفیٰ دے قدموں جگہ دے گا۔ سنی تو سمجھے ہی نہیں، وہ کیڑے قدم ہے، وہ جتھے ابو بکر آکے صدیق بن جان، عمر آکے فاروق بن جان، عثمان آکے ذوالنورین بنے، علی آوے تے شیر خدا بن جاوے، 1.25 لاکھ صحابیوں سارے ہدایت کے ستارے بن جان، فرمایا انہوں نے محبت کر تینوں بھی انہاں قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اچھا جی، وہ جہنم میں کیوں گیا ہے؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، فرمایا کعبے میں تو تھا لیکن دل میں علی جو نہیں تھا، کعبے میں تھا
لیکن دل میں اہل بیت کا بغض تھا تو کوئی نماز کام آئی ہے؟ روزہ، کعبے کا طواف کام آیا؟ کلمہ کام آیا؟ لوگ کہتے ہیں جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرتا پھرے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہدایت پہ قائم بھی رہے، اگر بھٹک گیا تو پھر جنتی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہدایت پہ قائم رہنا ضروری ہے، یہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے۔ کعبے میں ہے، کوئی نماز کام نہیں آئی، کوئی روزہ کام نہیں آیا، کوئی حج کوئی زکوٰۃ کام نہیں آئی، کیونکہ دل میں اہل بیت کا بغض ہے۔ آگے سن، اسی کتاب کی اسی جلد کے اندر آگے جا کے میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابہ۔ حضور کہتے ہیں جب رب نے اپنے لیے کسی کو چننا چاہا، رب نے اپنا یار بنانا چاہا، رب نے اپنا حبیب بنانا چاہا، تو پوری کائنات میں نبیوں رسولوں کی صف میں رب نے اپنا حبیب چننا چاہا تو رب نے مجھے چن لیا۔ رب نے چنے، مجھے چنا ہے۔ آگے سن، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابَهُ، اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ جو صحابی ہے وہ انتخاب پروردگار کا ہے، رب نے چن لیا۔ نہیں توجہ کی، ایک بندہ جس کے بارے میں کہوں یہ بندہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے وہ برا ہو، لیکن جس کے بارے میں پیر صاحب کہے بندہ اچھا ہے، اس کا انتخاب میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی غلط ہو۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ تم نے انتخاب کیا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اچھا ہے، انتخاب کیا ہے، اچھا نکلا نہیں۔ بندوں کی ہے نا، سوچتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے۔ اب بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، صحابہ وہ صحابہ ہے جن کا انتخاب مصطفیٰ نے بھی نہیں کیا اور رب محمد نے کیا۔ دلے پہ آگے ہو یار، انتقال نہیں نہ بڑھنی، حجوں کی آنکھوں نہ زندہ باد۔ حق جاریہ، حق جاریہ، حق جاریہ۔ توجہ کرو بھائی، گرامی قدر سامعین، کہاں پہنچے ہیں ہم؟ میرے صحابہ کو میرے رب نے چنا ہے، اور رب کے چناؤ پہ بھی سبحان اللہ رب نے چنا ہے۔ آگے سن، اس میں سے میرے وزیر بھی رب نے چنے۔ جو حضور نے فرمایا دو وزیر زمینوں میں ہے، دو آسمانوں میں ہے۔ آقا آسمانوں میں تمہارے وزیر کون ہے؟ فرمایا ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ زمین میں جو وزیر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی تو نو میں کی کہہ دیتا نہیں سمجھ آئی۔ وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے دو وزیر زمین پہ، دو آسمان پہ۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی حکومت صرف زمینوں پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہے، صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہے۔ آگے سن، حضور کہتے ہیں میرے رب نے وزیر چنے، میرے انصار چنے، میرے اصحار چنے، رب نے میرے سسر چنے، میرے مددگار چنے۔ پتہ چلا صحابہ کو بھی چنا، صحابہ میں سے پھر جو وزیر چنے وہ ڈبل چنا ہو گیا، پھر جب ان کو سسر چنا تو ٹرپل چنا ہو گیا۔ کچھ وہ ہیں جنہیں رب نے ایک بار چنا، کچھ وہ ہیں چنے وہ سے پھر دو بار چنا، کچھ وہ ہیں جی پھر تیسری بار چنا۔ اور جو بار بار چنا جائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ توجہ کر ذرا، فرمایا فمن سبہم، رب نے چنے ہیں، دھیان کرنا ذرا۔ حضور کہتے ہیں فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو برا بولے، جو میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان اختیار کرے، فعلیہ لعنت اللہ،
اس سے اللہ دی لعنت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی لعنت کی ایڈی اس کا ہوتی نہیں یار کی کرتے پہلے صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی اور رب کی لعنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے ہیں، آقا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اگر تمہارا دھیان ہے توجہ کرنا، فرمایا فمن صبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کے دشمن پہ حضور کہتے ہیں رب کی بھی لعنت ہے، رب کی بھی لعنت ہے، رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کے بندوں کی بھی لعنت ہے۔ صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، رب کے بندوں کی لعنت۔ حضور یہ تو بڑے نیکوکار ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ عبادتیں کرتے ہیں، اگر صحابہ سے دشمنی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ کری ذرا، میرے آقا فرماتے ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ فرمایا جتنی بھی عبادتیں کر لینا صحابہ کے دشمنوں کی، قیامت والے دن نہ کوئی نفل قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے، نہ ہی کوئی نفل قبول ہے نہ ہی کوئی فرض قبول ہے۔ اے صحابہ دا دشمن تو جڑا کعبے وچ موئے او اہل بیت دا دشمن، او دی بھی نماز کوئی قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، یہ صحابہ دا دشمن ہی، انہاں دی بھی کوئی قبول نہیں۔ آ بیٹھے نہیں صحابہ دے بھی غلام، بیٹھنی صحابہ دے غلام، کیا بیٹھنی اہل بیت دے غلام۔ یہ نیکی کریں، یہ نیکی کریں تو قبول ہوگی، ارے بابا یہ تو نیکی کی نیت کر لیں تو اجر و ثواب جاری ہو جائے گا۔ نیکی تو بعد میں صرف نیت کر لیں نا، نیت کر لیں تو نیت پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا۔ اچھا وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، آدھا حدیث حسن صحیح ہو، یہ بھی حدیث ہے